بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ اسلامک فیکٹس کی ایپیسوڈ نمبر 6 میں خوش آمدید۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹ بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنے گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارا نصیب ہوں گی۔ لہٰذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کمزور انسان اگر جہنم سے اسی طرح ڈرے جس طرح محتاجی سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، جہنم سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبریل میرے پاس تشریف لے کر آتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی، جب سے جہنم پیدا کیا گیا ہے تو حضرت میکائیل ہنسے نہیں ہیں۔ تو دوستو، باقاعدہ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فیکٹ نمبر 1، جنت و دوزخ جو کہ فضا یا خلا میں نہیں ہے، اس لیے جنت و دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھے یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے کوئی سائبان ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین و آسمان ہے، اور وہ اس دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہے۔ تو جس طرح جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے۔ فیکٹ نمبر 2، جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ جیسے اونٹوں کی قطاریں برابر چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، جہنم میں فرشتے جہنمیوں کو جن گرزوں سے ماریں گے، اگر ان میں سے کوئی گرز اس زمین پر رکھ دیے جائے تو تمام جن و انسان مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ فیکٹ نمبر 4، حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ میں بہتی اونٹ کے برابر سانپ ہے۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور وہاں پر ہچروں کی مثل بچھو ہیں جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ فیکٹ نمبر 5، جہنم میں کفار کو پہنائی جانے والی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگیں گے اور انہیں قرار نہ ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 6، جہنم میں کفار گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدا میں آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندق کی مثل گڑھے بڑھ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ فیکٹ نمبر 7، جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 8، کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کیونکہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ شکل اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کفار کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز رفتار سوار کے لیے 3 دن کی مسافت بنے گی، اور ان کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔
اور کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی، اور ان کی زبان 3 سے 6 میل تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ فیکٹ نمبر 10، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی سب سے سخت عذاب کسے دیا جائے گا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو اسے کسی بلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو اسے جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو آپ سب نے جہنم کے عذابوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جہنم میں آگ ہوگی، اس کے علاوہ سانپ اور بچھو ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ایسی بھی ہے جس میں اتنی زیادہ سردی ہے کہ جب جہنمی کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کا جسم سردی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اور اس جگہ کا نام زمہریر ہے۔ فیکٹ نمبر 12، دوستو آپ جانتے ہیں کہ جہنم دکھ و آلام کا گھر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں سب سے بڑا غم کیا ہوگا؟ جب جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جہنمیوں کو پکارے گا تو وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے گی۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہے گے ہاں یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جہنم ہمیشگی ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور یہ غم سب غموں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو دوستو کبھی کبھار ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے کہ جس کے بعد موت آ جائے گی، آج ہمارے پاس ایسی جوانی ہے کہ جس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا اور ہم سے خود اٹھا بھی نہیں جائے گا، آج ہمارے پاس ایسی صحت ہے کہ جس کے بعد بیماری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو گئے کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی مسلح پر نہ بیٹھ سکے۔ ابھی ہم کو موت نے اپنی آغوش میں نہیں لیا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ عز و جل کے ہاں سر بسجود ہو کر اس سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور جہنم کے آگ سے بچائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔